ہم جدید انداز سے تھوڑے دور ہیں۔ میرا انداز یہ ہے کہ بجائے اس کی کہ میں اپنے میز پر منگا کر ٹک لگا کر دوں جس طرح آج کل رواج ہے، میں یہ نہیں کرتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ اسٹوڈنٹ میرے فیس ٹو فیس ہو، کاپی اس کے ہاتھ میں ہو، ریڈ قلم میرے ہاتھ میں ہو، میں اس کی تصحیح کروں، ادھر ہی ایٹ دی اسپاٹ آن دا اسپاٹ فی البدی جو ہے اس کی وہاں تصحیح کرائی جائے اور اس کو ساتھ جو ہے سمجھایا بھی جائے کہ آئندہ یہ غلطی ریپیٹ نہ ہو۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے استاد کو فیس کرنا ہے، یہ ٹک نہیں لگائے گا، یہاں ایسے نہ ہو کہ ٹک ٹاک بھی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے بچہ بہت توجہ دیتا ہے، اچھے طریقے سے لکھتا ہے، خوش خطی کا دھیان، ہجوں کا تلفظ، املا، کتابت، ہر چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر جب پرچہ ہوتا ہے تو اس کو انداز بتایا جاتا ہے۔ ہمارے استاد محترم کہتے ہیں ٹائم، ہاؤ ٹو سیو دی ٹائم۔ پیپر آیا، کوئی ضرورت نہیں لکیریں لگانے لگوں گی، پیپر لو، یہ اس کی ایک سائڈ 1 انچ پر فولڈ کر دو، ٹائم بچ گیا۔ دوسری سائڈ پر 1 انچ پر فولڈ کر دو، یہ آپ کی لکیریں لگ گئی پورے کے پورے پیپر۔ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم ان لائننگ، کوئی ضرورت۔ تو میں بچوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ ٹائم جو 3 گھنٹے ہیں، 2.5 گھنٹے ہیں، جو بھی وقت ہے اس کو بالکل انویسٹ کریں پیپر کے، صحیح لکھیں، اس کو دوبارہ پڑھیں، اس کی املا، اس کے ہجے، اس کی گرامر، ہر چیز کو چیک کریں لاسٹ 10 منٹس میں، اور ہر سوال کے اینڈ پر خاتمہ دیں اور نئے سرے سے شروع کریں، صاف ستھرا لکھیں، اس کی اجزاء لکھیں، اس کو سارا، اور سب سے پہلے جب پیپر شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اپنے جسم پر پھونک کر پیپر کا آغاز کریں۔ اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے یقیناً شامل حال ہوگی اور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہمارا اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بچے نے جب فائنل امتحان دینا ہے، اس کے طریقہ کار کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ایک دفعہ سلیبس پڑھایا، پھر ریوائز کیا، اور میرا اس کے بارے میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نوازش اور عنایت خاص سے میں یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بڑے رجسٹر کے 2 پیج پڑھواتا ہوں، ان سے پھاڑیں، اپنے پاس رکھیں پورا۔ ہمارا سلوگن ہے اس کے بارے میں کہ میرا اردو کا نصاب مع جواب میری جیب میں جناب۔ میں ان کو پورا وہ سلیبس، نثر، نظم، غزل اور گرامر، یہ 4 پورشن اس پر لکھواتا ہوں، باریک لکھائی میں وہ پورا لکھ کر جیب میں رکھتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یاد کرتے ہیں، اس کے سن، اس کے تمام واقعات، اہم چیزیں، شاعر ہے، نظم ہے، نثر ہے، غزل ہے، جو بھی ہے اس کے تمام پورشن جو ہے چیدہ چیزیں اس میں لکھ کر باقاعدہ میں ہر بچے سے چیک کرتا ہوں اور اس کی جیب میں رکھواتا ہوں۔ تو آخری مہینہ ہمارا یہ ایکشن ہوتا ہے کہ ہم پورا سلیبس ایک دفعہ ایسے جاتے ہیں کہ بالکل تیر کر اس میں سے گزرتے ہیں اور اپنی پوری ایفرٹس کے ساتھ ہم پار کرتے ہیں اس علمی سمندر کو، جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر خاص مہربانی کرتے ہیں۔ تو ہمارا انداز چونکہ ادارہ منفرد ہے، اس لیے ہم نے اپنے طور پہ ایک خاص انداز اپنایا ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے اور یہ بات اس بات کی شاہد عادل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں اور ہمیں اعلیٰ نمبر۔ مجھے کئی ایک اچھے نمایاں اسکولوں نے، جس میں سٹی اسکول جیسے، ان کے اونرز نے رابطہ کیا اور مجھے پوچھا کہ بتائیں آپ کے اردو میں اتنے نمبر آنے کی کیا وجوہات ہیں، کہ ہم نے دیکھا اور آپ کے کالج کی وزٹ ہم نے رکھوائی کہ ہم نے علی ٹرسٹ کالج کی وزٹ کرنی ہے کہ ان کے بچوں کے نمبر کیوں اچھے آتے ہیں ہر سبجیکٹ میں، اور بالخصوص اردو میں جو مشکل ہے، انگلش سے بہت کم نمبر آتے ہیں اس کے، اکثر بچے نالاں ہوتے ہیں، لیکن یقین جانیں یہاں اجنبی بھی جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اردو کا آپ کا ایک خاص مقام۔ مجھے وہ دن یاد ہے 2008 میں جب جناب فتح محمد ملک صاحب جیسی عظیم ہستی تشریف لائی یہاں، تو انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ علی ٹرسٹ کے بچوں کا تلفظ تو مجھ سے بھی بہتر ہے، اور دیز ورڈز آر آن دا ریکارڈ۔
یہ میں کوئی گپ نہیں لگا رہا، کوئی مبالغہ آمیزی نہیں کر رہا، ہمارے پاس کیسٹس، ہمارے پاس ڈی وی ساری موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ عظیم ترین شخصیات ہمارے پاس آئیں، عظیم ترین شخصیات آئیں، تو انہوں نے ہمارے بچوں کی اردو اور انگریزی میں خاص تعریف ہمارے بچے، اور یہ بھی اعزاز ہمیں اللہ نے دیا کہ تقریری مقابلوں میں 2 دفعہ ہمارے عرفان خان نے پہلی پوزیشن کی، دوبارہ رشید احمد خلیل گیا، تو رشید احمد خلیل کی 5 نمبروں سے لیڈ تھی، 3 جج تھے باہر کے، ایک لاہور سے، ایک وہاں سے، اور ایک کسی اور علاقے سے، اور جو اعلان کرنے والے تھے وہ تشریف لائے، تو انہوں نے نہیں کہا جی تیسرا انعام، دوسرا، پہلا، انہوں نے آتے ہی کہا جی علی ٹرسٹ کالج کے رشید احمد خلیل پہلی پوزیشن پر آئے ہیں تقریری مقابلے، اور ان کی 5 نمبر کی لیڈ ہے، اور دوسرے نمبر پر غزالی کالج جو کہ جماعت اسلامی کا عمدہ کالج ہے اس کی بچی آئی ہے، تو 5 نمبر کی لیڈ آتے ہی انہوں نے کہا جی تینوں ججوں کی نظر میں یہ فرسٹ پوزیشن۔ آج کل ماشاءاللہ وہ کپتان ہیں، بہت اچھے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی اور ترقیاں دے۔ اسی طرح ہمارے بچے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی چائنا، تو زبان دانی ان کو کام آئی ہے، ان کی سائنس دانی بھی ان کو کام آئی ہے، لیکن سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین زبان دان بن کر گئے، خاص کر کے اردو میں، یہاں ان کو اقبالیات کا ذوق دیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ اقبال مشکل نہیں ہے، اقبال کی چند چیزیں ہیں، اگر یہ آپ سمجھ جائیں تو پھر اقبال کے ساتھ آپ رواں دواں ہیں، آپ دوڑ بھاگ جائیں گے۔ اور یہ اسی طرح میں آپ بچوں کتنے نام ہیں۔ پھر یہ پچھلے سال ہی اسلام آباد میں کمپٹیشن ہوا مضمون نگاری کا، مضمون نگاری میں ہمارے بچے شامل ہوئے، جب انہوں نے لکھ کر بھیجے تو میں نے 3-4 دفعہ واپس کیا، یہ ٹھیک کرو، یہ ٹھیک کرو، یہ تھوڑے سے وہ پریشان، میں نے کہا نہیں یہ پریشانی دور ہو جائے گی، ان کے ہاتھوں سے لکھوایا، بھیجا، الحمدللہ پہلی، دوسری، تیسری، 3 انعامات، تینوں پوزیشنیں علی ٹرسٹ کالج نے لی، اور 9th کے بچوں نے 9th 10th وہ حیران کر کے رکھ دیا۔ وہ جماعت اسلامی والے وہاں گئے تو حیران ہو کے کہنے لگے کہ جو بچہ ہم اٹھاتے ہیں وہ علی ٹرسٹ کا آتا ہے، ٹاپ پر آتا ہے، تو جتنے بچوں نے بھیجے سب ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، خاص اللہ کا احسان ہے، اور اس احسان پر ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس سعادت سے نوازا، اور اردو کی تعلیم، اور اردو میں ہم صرف ان کو یہ نہیں پڑھاتے کہ صرف اردو کی حد تک، بلکہ بہت ساری انگریزی کے پورشن، بہت ساری باقی لینگویجز